تو یہ اسباب ہیں. تو اس میں پہلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال كان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ عنہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ینتظرون العشاء، عشاء کا انتظار کرتے رہتے تھے مسجد میں بیٹھے، یعنی حتی تخفق رؤوسہم، حتیٰ کہ ان کے سر جھک جایا کرتے تھے نیند کی اونگ کی وجہ سے. ثم یصلون، اس کے بعد وہ کھڑے ہو کر جب جماعت کھڑی ہوتی تو نماز پڑھ لیا کرتے تھے. ولا یتوضؤون، وضو نہیں کیا کرتے تھے. اخرجہ ابو داؤد وصححہ الدارقطنی واصلہ فی مسلم. اس حدیث کی اصل سند مسلم شریف میں ہے اور امام دارقطنی نے اس کو صحیح کہا ہے اور امام ابو داؤد نے اس کو تخریج کی ہے، اس کو روایت کیا ہے. اب یہاں سے یہ پتہ چلا کہ نیند دو طرح کی ہے. پہلے ہم نے صفوان بن عسال والی حدیث میں الا من غائط او بول او نوم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاخانہ، پیشاب اور نیند کی وجہ سے موزوں کو اتارنے کا نہیں کہتے تھے، کیونکہ یہ تین چیزیں وضو توڑ دیتی ہیں. پیشاب پخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے اور نیند سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، نیند گہری نیند سے. تو وہاں اس حدیث میں جس نیند کا ذکر تھا وہ نیند جس سے وضو ٹوٹتا ہے. اس حدیث میں اس نیند کا ذکر ہے جس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اور وہ ہے ہلکی پھلکی اونگ جو آتی ہے، بیٹھے بیٹھے اونگ آتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اگر گہری نیند آ جائے، چاہے ٹیک نہیں بھی لگی، آپ نے مسئلہ یہ سنا وہ ہے نا کہ ٹیک لگنے سے جو اونگ لگ جائے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اگر کھڑے نیند آ جائے بیٹھے بیٹھے تو پھر وضو نہیں ٹوٹتا. ایسا نہیں، بلکہ گہری نیند سے، ٹیک لگنے سے بھی اگر ویسے ہلکی سی اونگ سی آئی ہے تو وضو نہیں ٹوٹتا. وضو توڑنے والی نیند کے لیے شرط ہے کہ وہ گہری ہو، گہری جس میں آدمی بے ہوش ہو جاتا ہے. اونگ میں آدمی کو پتہ بات بھی سن رہا ہے اور اونگ آ گئی، تو ہلکی پھلکی جو اونگ ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ پہلا مسئلہ کیا واضح کیا یہاں امام ابن حجر رحمہ اللہ نے. یہاں کیا مسئلہ سمجھانے کی کوشش کی ہمیں کہ نواقض وضو میں بات ہو رہی ہے، وضو کو توڑنے والی چیزوں کا ذکر ہے کہ نیند جو ہے یہ وضو کو اس طرح ہلکی نیند جو ہے، اونگ جو ہے بغیر ٹیک لگائے جو اونگ آ جاتی ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا. لیکن اس کے برعکس یہیں سے مفہوم نکلتا ہے کہ اگر نیند گہری ہو تو وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو یہ صحابی انس رضی اللہ عنہ ذکر کر رہے ہیں کہ کیونکہ ان کے دماغ میں بھی سب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں اب کیسے مسئلہ ثابت کر رہے ہیں امام ابن حجر. ان کے ان الفاظ سے یہ مسئلہ نکال رہے ہیں کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، صرف اس طرح کی ہلکی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ صحابہ کے ذہن میں یہ بات تھی پہلے سے کہ نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے ایک مسئلہ بتایا کہ اس طرح کی نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، باقی نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اس کے علاوہ اگر نیند آ جائے گہری تو وضو ٹوٹ جائے گا. تو یہاں علماء کا اختلاف اس مسئلے میں آپ سن لیں کہ نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، نیند وضو کو توڑ دیتی ہے. اس میں 3 اقوال ہیں. بعض کے نزدیک اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ان کے نزدیک نیند کی 2 قسمیں ہیں، نیند ہلکی نیند اور بھاری نیند، گہری نیند.
کہ ہلکی نیند جو ہے وہ وضو نہیں توڑتی اور گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک اور قول بھی ہے اس میں کہ نیند سے وضو ٹوٹتا ہی نہیں، چاہے گہری ہو یا ہلکی ہو، جب تک ہوا خارج نہ ہو۔ انہوں نے یہ وجہ یہ بنائی کہ نیند کوئی وضو توڑنے والی چیز نہیں ہے، وضو تو ٹوٹتا ہے کسی حادثے سے، ہوا کے خارج ہونے سے، حدث سے۔ جمہور اہل علم کا مسلک یہی ہے کہ گہری نیند وضو توڑ دیتی ہے ہلکی نیند کی بنسبت۔ ہلکی نیند جو ہے اس سے جو اونگ آتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگلی حدیث ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، قالت جاءت فاطمۃ بنت ابی حبیش الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا مسئلہ، نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے گہری نیند سے، اور اس میں تفصیل ہے، ہلکی نیند جو اونگ آ جاتی ہے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اب دوسرا مسئلہ کہ فاطمہ بنت ابی حبیش، فاطمہ بنت ابی حبیش صحابیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں، فقالت یا رسول اللہ، عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انی امرأۃ استحاض فلا اطہر، میں ایسی عورت ہوں مجھے استحاض فلا اطہر، ماہواری کے بعد بھی مجھے خون آتا رہتا ہے، حیض جیسا خون، حیض جیسا خون نہیں ہے، خون آتا رہتا ہے، فلا اطہر، میں تو پاک ہوتی ہی نہیں ہوں، افادع الصلاۃ، کیا میں نماز چھوڑ دیا کروں؟ یعنی ان کے ذہن میں آیا کہ میں جس طرح حیض کی حالت میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے تو اس حالت میں بھی شاید نماز پڑھنا جائز نہ ہو۔ یا دوسرا یہ بھی ذہن میں ہو سکتا ہے کہ شاید اس خون کی وجہ سے وضو ہی نہ رہتا ہو، ان کو یہ تو پتہ ہو کہ یہ حیض نہیں ہے، حیض اور چیز ہے جس میں نماز چھوڑنا فرض ہے، اور حیض تو نہیں ہے لیکن خون کو دیکھ کر وہ پریشان ہو گئی ہوں کہ خون جو رک نہیں رہا ہے، میرا وضو کیسے ہوگا، تو میں نماز کیسے پڑھوں، میں نماز چھوڑ ہی نہ دوں؟ قال لا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، نماز مت چھوڑو۔ مطلب یہ انما ذالک عرق، یہ خون جس کی آپ بات کر رہی ہیں وہ تو ایک رگ ہے، ایک رگ کا خون ہے، ولیس بحیض، وہ حیض نہیں ہے۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی نا ولیس بحیض، وہ تو رگ سے خون نکل رہا ہے، یہ اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جملہ کہ ان کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ حیض ہے، ان کو پریشانی اس لیے لگی کہ حیض میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے، اور یہ جبکہ عورت کی ایک مدت ہوتی ہے علاقے کے حساب سے اور اس کے اپنے حساب سے بھی، اس سے زیادہ اس کو خون نہیں آتا، لیکن یہ ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس کو اس مدت کے علاوہ بھی خون آتا رہتا ہے، تو وہ پریشان ہو گئی کہ حیض کی حالت میں تو خون نماز نہیں پڑھی جا سکتی، تو میں نماز کیسے پڑھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی یہ خون حیض والا نہیں ہے۔ مطلب کیا؟ حیض سے کی وجہ سے، حیض کے خون سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، جو ہمارا چیپٹر ہے، مطلب حیض کے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جو رگ سے خون نکلتا ہے، کہیں سے رگ سے انسان مسلم چاہے مرد ہو، کہیں سے بھی رگ سے خون نکلا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، چاہے وہ جاری ہے، رک ہی نہیں رہا۔ فَإِذَا أَقْبَلَتْ حَيْضَتُكِ فَدَعِ الصَّلَاةَ، تو جب تیرے حیض شروع ہو جائے، اقبلت، تیرا حیض کے دن شروع ہو جائیں تو نماز کو چھوڑ دو۔ وَإِذَا أَدْبَرَتْ، اور جب حیض کے دن چلے جائیں، فَاغْسِلِي عَنْكِ الدَّمَ، تو خون کو دھو لو، ثُمَّ صَلِّ، اس کے بعد تم نماز پڑھ لو۔ مطلب جب حیض کے دن چلے جائیں تو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو غسل کرنا ہے عورت نے، وہ تو اپنی جگہ پر ہے، کیونکہ بات مختصر روایت کی گئی ہے، وہ تو اس کا تو سوال ہے ہی نہیں۔ عورت حیض کا جو ہی حیض کے دن ختم ہوں گے سب سے پہلا کام ہوگا غسل کرے گی، غسل کرے گی اور نماز پڑھے گی۔ کون سی نماز پڑھے گی؟ اگرچہ یہ مسئلہ بعد میں بھی آئے گا پھر، کیونکہ بار بار یاد آتے ہیں مسئلے، دہرانے سے یاد رہتے ہیں۔
اکثر ہمارے گھروں میں خواتین کو علم بھی نہیں ہے اور مردوں کو خود علم نہیں ہے، وہ پوچھیں کس سے۔ آج مثلا مغرب کے ٹائم سے تھوڑی دیر پہلے عورت نہائی ہے اپنی ماہواری سے، کون سی نماز پڑھے گی اب وہ؟ مغرب کی، کیونکہ جبکہ عصر کا ٹائم کھڑا تھا، عصر کا ٹائم کھڑا ہے یعنی وقت ہے، تو کون سی نماز پڑھے گی؟ عصر کی پڑھے گی نا، عصر کی پڑھے گی۔ اور آپ تو مغرب پہ جا رہے ہیں، کیا سارے مغرب پر ہیں؟ عصر کی پڑھے گی نا۔ جی اسحاق میں عصر کے ٹائم میں مثلا چلو مغرب چھوڑیں، عصر کی جب اذان ہوئی اس وقت وہ پاک ہوئی ہے، عصر کی اذان ہوئی تو وہ پاک ہوئی ہے، وہ پھر غسل کیا اس نے، تو اب کون سی نماز پڑھے گی؟ عصر کی پڑھے گی۔ اہل علم نے یہاں وضاحت کی، شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی، یہاں عصر کی بھی پڑھے گی اور ظہر کی بھی پڑھے گی۔ وہ کیوں؟ استدلال لیا ہے کہ سفر میں یہ دونوں نمازیں اور بیماری کے وقت جمع کی جاتی ہیں، اس کو ظہر کی نماز کو ہم عصر کے ساتھ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، مغرب تک پڑھ سکتے ہیں، مغرب سے پہلے تو وہ ابھی ظہر اور عصر پڑھے گی۔ اگر وہ نہائی ہے عشاء کے ٹائم میں تو مغرب اور عشاء پڑھے گی، تو پھر عشاء تو پڑھے گی، وہ مغرب پڑھے، پھر عصر نہیں، کیونکہ جب سورج غروب ہونے کے بعد وہ غسل کیا انہوں نے تو وہ ظہر عصر اس پر نہیں ہے۔ بہرحال مسئلہ یہ ہے کہ وہ جب حیض کے دن ختم ہو جائیں تو وہ غسل کرے گی۔ اس کے بعد کی یہ حکم ہے فغسلی عنکی، تو وہ جو خون جاری ہے غسل کرنے کے بعد بھی خون جاری ہے تو اس خون کو دھو لو، جب نماز پڑھنے کا ٹائم آئے نا اس وقت اس خون کو دھو لو، ثم صلی، وضو کر لے، اس کے بعد وضو کرے، یعنی وضو تو شرط ہے نماز کی، اس خون کو دھو کے وضو کر لے، اس کے بعد خون چلتا رہے کوئی مسئلہ نہیں، نماز کے دوران بھی جو خون نکل رہا ہے وہ وضو کرے۔ وللبخاری، یہ متفق علیہ تھی، وللبخاری، بخاری شریف کے الفاظ ہیں ثم توضئی لکل صلاۃ، اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کرو، مطلب ہر نماز کے ٹائم پر الگ وضو کرنا ہے، یہ نہیں کہ ایک وضو سے آپ کئی نمازیں پڑھ، ظہر کی نماز پڑھی عصر کے ٹائم بھی کہیں میرا وضو ہے کیونکہ ہوا خارج نہیں ہوئی، واش روم نہیں گئی، تو یہ نہیں۔ جیسے ایک تندرست آدمی دوسرے آدمی ظہر والے وضو سے ہم عصر بھی پڑھ سکتے اگر وضو نہیں توڑا، ایسی عورت کے لیے یہ حکم نہیں ہے۔ ایسی عورت کے لیے حکم مسئلہ اور ہے کہ وہ چاہے وضو ٹوٹا نہیں ہے لیکن وہ اگلی نماز کے لیے الگ سے تازہ وضو کرے گی۔ وَأَشَارَ مُسْلِمٌ إِلَىٰ أَنَّهُ حَذَفَهَا عَمْدًا، اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں، امام مسلم نے یہ الفاظ خود ہی حذف کیے تھے مختصر حدیث بیان کرنے کے لیے۔ یہاں بھی میں آپ کو مسئلہ بتا دوں، علم حدیث کا ہے کہ بعض اہل بدعت گمراہ لوگ جو ہیں وہ لوگوں کے لا علمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حدیث کے اصولوں میں سے ہے کہ ایک حدیث لمبی ہے، آپ نے مسئلہ ایک بیان کرنا ہے، اس حدیث کو مختصر بیان کیا جا سکتا ہے ایک جملے کے اندر، اس کا ایک جملہ لے کر جس جملے میں وہ مسئلہ ہے وہ جملہ بیان کر دیا، باقی چھوڑ دی۔ یہ اہل محدثین اس کے کرتے ہیں ایسا، اور یہ جائز ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حدیث کو چھپا دیا انہوں نے، یہ حدیث کو جان بوجھ کر چھپا دیا، وہ کسی خاص مقصد کے لیے جو چیپٹر تھا اس کے حساب سے وہ جملہ جو تھا مناسبت والا وہ ذکر کر دیا، باقی لمبی حدیث تھی وہ حذف کر دی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو مسئلہ کیا ثابت ہوا اس حدیث سے کہ وہ خون جو حیض والا خون ہے اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور جو خون رگ سے نکلے، مرد کا ہو یا عورت کا ہو، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ آگے حدیث ہے وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ قال كنت رجلا مداء، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں ایسا آدمی تھا، مداء، مدی آپ نے پڑھی ہے کہ جو
جماع سے پہلے آدمی کے شہوت کے خیالات کی وجہ سے لیس دار پانی نکلتا ہے، اس کا بیان ہے اب یہاں کہ اس کا کیا حکم ہے۔ آدمی کیونکہ روزے کی حالت میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر کے جانے سے پہلے، مسجد جانے سے پہلے عائشہ رضی اللہ عنہ کا بوسہ لیا کرتے تھے، پیار کرتے تھے۔ اس کو ہم مباشرت بھی کہتے ہیں، ظاہری مباشرت۔ اردو میں تو مباشرت ہم بستری کو کہتے ہیں، عربی میں مباشرت جو ہے ہم بستری کے علاوہ جو ہے اس کو مباشرت کہتے ہیں۔ بعض لوگوں میں عورت کو ہاتھ لگانے سے ہی یا اس طرح کا خیال پیدا ہونے سے ہی پانی، لیس دار پانی نکلنا شروع ہو جاتا ہے، اس کو مزی کہتے ہیں، مزی۔ اس کا بیان ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کنت رجلا مزا، میں ایک ایسا آدمی تھا میری مزی بہت زیادہ نکلتی تھی۔ فامرت المقداد ابن الاسود، یعنی اس میں حیا کی بات نہیں ہے، ہمارے بڑے ہیں علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اور صحابی ہیں، مکرم ہیں، محترم ہیں، وہ اپنے بات بتا رہے ہیں تاکہ مسئلے کا پتہ چلے۔ تو میں نے مقداد بن اسود کو کہا، حکم دیا، اس کی ڈیوٹی لگائی مسئلہ پوچھنے کی، ان یسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اس کے بارے میں۔ فسألہ، تو اس نے سوال کیا، سوال میں نے نہیں کیا، سوال اس نے کیا۔ فقال فیہ الوضوء، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں وضو کرے، اس میں وضو ہے۔ مطلب کیا کہ اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وضو ٹوٹ جائے، یہ کیونکہ یہ پیشاب کی طرح نجس ہے، اس کو دھونا بھی فرض ہے، اگر کپڑے کو لگ گئی ہے کپڑا بھی دھونا ہے، اور استنجا کر کے وضو کرنا، غسل نہیں۔ واللفظ للبخاری، یہ متفق علیہ اور بخاری شریف کے یہ الفاظ ہیں۔ اور بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کروں لمکان فاطمہ تھا، فاطمہ کے مقام کی وجہ سے، کہ فاطمہ رضی اللہ عنہ نبی کی بیٹی ہیں اور میری بیوی ہیں، اس وجہ سے، اس تعلق سے میں شرما گیا، میں نے پوچھا نہیں خود جا کر۔ وعن عائشہ رضی اللہ عنہا، اب تک کتنے مسئلے ثابت ہو گئے؟ سب سے پہلا مسئلہ وضو توڑنے کے بیان میں، وضو توڑنے والی چیزوں کے بیان میں پہلا کیا تھا؟ کیا جی؟ نیند، گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، مسئلہ وہاں یہ ثابت کیا گیا، گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ نہیں آپ بتایا جا رہا اس سے وضو نہیں ٹوٹتا، اس سے نہیں وضو ٹوٹتا، یہ تو اس کا چیپٹر ہی نہیں ہے۔ چیپٹر آپ نے دیکھا ہے نا، چیپٹر ان چیزوں کا بیان ہے جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ہمیں اس حدیث میں یوں لگ رہا ہے کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، اس نیند سے وضو نہیں ٹوٹتا، یہ اس کا الٹ مفہوم جو نکلتا ہے، گہری نیند سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ نمبر 2، حیض کے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بھی مسئلہ ثابت ہو گیا کہ جو رگوں سے خون نکلتا ہے، خون جاری، اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ حیض کے خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور استحاضہ کا خون جو ہے اس میں اگر ایک دفعہ وضو کر لیا جائے تو پھر دوبارہ وضو کرنے کا، یعنی بار بار وضو کرنا ضروری نہیں ہے، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ استحاضہ کا خون جو ہے وہ شرمگاہ سے نکلتا ہے، شرمگاہ سے کوئی بھی چیز نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے، چاہے کوئی بھی چیز نکلے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مسئلہ اس کا یہاں ہے، یہ ہے۔ تو اگر یہیں وہ بھی مسئلہ ہے، ایک آدمی کو بار بار پیشاب کے قطرے آتے ہیں، اس کے لیے بھی یہی حکم ہے جو وہاں بتایا تھا صحابیہ کو، کہ آپ ایک دفعہ وضو کر لیں، اس کے بعد استنجا کر کے اس کے بعد آپ نماز پوری پڑھیں، اگلی نماز کے لیے الگ وضو کریں۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم
قبل بعض نسائه کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کو بوسہ دیا، کسی بیوی کا بوسہ لیا۔ ثم خرج الى الصلاة ولم يتوضأ، اس کے بعد نماز کے لیے نکل گئے اور آپ نے وضو نہیں کیا۔ اخرجہ احمد وضعفہ البخاری، امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے اور امام بخاری نے اسے ضعیف کہا ہے۔ پہلے تو اس حدیث کا مطلب کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا اپنی بیوی کا، اس کے بعد آپ نماز کے لیے نکل گئے، وضو سے تھے، وضو آپ نے دوبارہ نہیں کیا۔ شوافع کے نزدیک عورت کو ہاتھ لگانے سے، خالی ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور امام ابن حجر رحمہ اللہ شافعی ہیں، انہوں نے شوافع کا رد کیا ہے، شافعی ہیں اور شوافع کا ہی رد کیا کہ تم وضو ٹوٹ جانے کی دلیل عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا۔ لیکن ابن حجر رحمہ اللہ نے رد کیا ہے یا اس بات اپنا مسلک ثابت کیا ہے؟ اگر حدیث کو وہ صحیح کہتے تو پھر تو رد تھا، انہوں نے رد نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنا مسلک ثابت کیا ان کو بتانے کے لیے جو کہتے ہیں کہ یہ دیکھو یہ حدیث تمہارے خلاف حدیث ہے، انہوں نے کہا یہ تو ضعیف ہے، امام بخاری نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ امام ابن حجر رحمہ اللہ شافعی ہیں، انہوں نے فقہ شافعی کا مسئلہ ثابت کیا ہے یہاں کہ عورت کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، جبکہ یہ حدیث جو ہے اس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی صحیح قرار دیا ہے، امام احمد شاکر نے بھی، اور امام زیلعی رحمہ اللہ یہ حنفی علماء میں سے ہیں، انہوں نے بھی اس حدیث کو صحیح جید کہا ہے کہ